ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں اور آج ہم شیپ ٹول کے بارے میں پڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. کورل میں شیپ ٹول ٹول باکس میں سیکنڈ نمبر پر موجود ہے جس کی شارٹ کٹ کی F10 ہے, اور اپنے کی بورڈ سے آپ F10 پریس کر کے بھی اس ٹول کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹول دراصل کسی بھی شیپ کے اندر مختلف شیپس وغیرہ چینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. کچھ چینجنگ پیدا کرنے کے لیے کوئی آپ شیپ ڈرا کرتے ہیں تو آپ شیپ ٹول سے اس کو مختلف شیپوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس شیپ کو کرو میں تبدیل کر کے اس کو کسی بھی اینگل پر گھما سکتے ہیں, اس کی کسی بھی قسم کی شیپ بنا سکتے ہیں. تو ہمارے اکثر لوگو وغیرہ کی ورکنگ میں اور آگے پروجیکٹس وغیرہ میں یہ شیپ ٹول کا بہت زیادہ استعمال رہے گا. تو اس کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آپ اس کو بڑے دھیان سے دیکھیں, دھیان سے سمجھیں, اور اپنی ویڈیو دیکھتے ہوئے سکرین کو فل سکرین کر لیں. یہاں پہ ہم نے ریکٹینگل کو ڈرا کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہینڈلز نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ان کے نیچے ایک چھوٹا سا باکس آ رہے ہیں چاروں کونوں پہ. جب آپ اس کے اوپر ماؤس لے کے جاتے ہیں تو نوڈ لکھا ہوا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم شیپ ٹول کو سلیکٹ کریں گے تو وہی نوڈ رہ جائیں گے, باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب آپ اس نوڈ کے ذریعے اس کو کوئی بھی شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا ہے, کلک کو دبائے دبائے نیچے میں نے کھینچا ہے تو دیکھیں اس کے اندر کیسی شیپ آ گئی. یہ ریکٹینگل سے جو ہے وہ سرکل میں تبدیل ہو گیا. میں اس کو سلیکٹ کر کے اور نیچے کھینچ رہا ہوں. اب یہ راؤنڈڈ ہے ریکٹینگل, بالکل نیچے کھینچ لیں بالکل اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. تو آپ اس کی جس طرح چاہیں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ والا جو کارنر ہے وہ راؤنڈڈ ہے, جیسے سارے کارنرز کے راؤنڈڈ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو راؤنڈ باہر کو آیا ہوا ہے یہ باہر کی بجائے الٹا اندر والی سائڈ پہ ہو جائے. تو ہم اس آپشن کو سلیکٹ کر لیں گے. یہاں پہ انہوں نے آپشن دی ہوئی ہے, جیسے ہی کلک کریں گے یہ راؤنڈ اندر والی سائڈ پہ آ جائے گا. اب ایسے ہی ان نوڈ سے پکڑ کے ہم اس کو نیچے کھینچ رہے ہیں تو دیکھیں نئی نئی شیپس بن رہی ہیں, اس میں تبدیلی آ رہی ہے. اسی طرح آپ اس کے اندر اور بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا آپ کا ساتھ ساتھ کنسیپٹ کلیئر ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ تھرڈ انہوں نے آپشن دی ہوئی ہے, یہ بالکل سیدھا افیکٹ آنے لگ گیا سامنے. تو یہ آپ اس کے اندر کچھ شیپ ٹول سے چینجنگز کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہم اس کو کنورٹ ٹو کرو کرتے ہیں, کنٹرول پلس کیو شارٹ کٹ کی ہے, یہ کنورٹ ٹو کرو کی آپشن ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ سارے نوڈز اسکائی بلو کلر کے ہو جائیں گے. اب آپ ان نوڈز کو ان کرو کی حالت میں آنے کے بعد آپ اس کو شیپ ٹول کی مدد سے مکمل طور پر ہینڈل کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو کسی بھی اینگل پر ڈریگ کر سکتے ہیں, کافی شیپس بنا سکتے ہیں, اور ان نوڈز پر ورکنگ وغیرہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے. میں اس پہ یہاں پہ کلک کر کے اس کو کھینچتا ہوں, دیکھیں کس اینگل پہ کھینچ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل فری ہینڈ ٹول بن چکا ہے. آپ اس کو فری ہے بالکل, کہیں بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. اسی طرح یہ نوڈ ہے, آپ اس نوڈ کو کھینچ لیتے ہیں, جس اینگل پہ جس جگہ پر کھینچ لیں آپ کی مرضی. اگر آپ کسی نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں, اوپر یہاں ڈیلیٹ لکھا ہے اس پہ کلک کر دیں, وہ نوڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا. شارٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نوڈ پر ڈبل کلک کر دیں, نوڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر آپ نوڈ کو کوئی انسرٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نوڈ بنانا چاہتے ہیں, تو جہاں پر بنانا چاہتے ہیں وہاں پر اپنے ماؤس کے پوائنٹر کو لا کے ڈبل کلک کر دیں, وہاں نوڈ بن جائے گا, اور آپ اس کو کسی بھی اینگل پر لے جا سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اکٹھے یہ تین, پہلا دوسرا اور تیسرا, یہ تینوں نوڈز میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ایسے کلک کو دبائے دبائے رینج میں ان نوڈز کو لے لیں جو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں, اور یہاں پر ڈیلیٹ لکھا ہے اس پہ کلک کر دیں, نوڈ ٹوٹ جائیں گے. اسی طرح یہ نوڈز آپس میں جڑے ہوئے ہیں, دیکھیں یہ لائن یہاں سے جا کے اس نوڈ کے ذریعے آگے جا رہی ہے. آپ اس نوڈ پہ آ کے کہتے ہیں بریک کرو, یہاں پہ لکھا ہے, تو اس سے کرنے سے کیا ہوگا, اب یہ نوڈ ٹوٹ چکے ہیں. اب آپ کسی ایک پہ ڈبل کلک کرتے ہیں, ڈیلیٹ ہو گیا, وہ نوڈ ڈیلیٹ ہو گیا, آپس میں ٹوٹ چکے تھے, اور آگے سے وہ نوڈ ڈیلیٹ ہو گیا. اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں, یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا, اس پہ کریں گے یہ. تو اس طرح آپ اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہم نے یہاں پر ایک لائن کو ڈرا کیا ہوا ہے, اور شیپ ٹول لیتے ہیں. دیکھیں اس کے سائڈوں پہ ایک یہ والا نوڈ ہے, دونوں کناروں پہ ایک ایک نوڈ ہے. درمیان میں ہم نوڈ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈبل کلک کر دیں گے. آپ دیکھیں یہ تین پارٹ بن گئے ہیں, درمیان میں ایک پارٹ بن گیا ہے. تو آپ اس کے اندر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کی ڈبل ڈیلیٹ, پھر ڈبل کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو آپ اگر اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے کہتے ہیں ٹو کرو, تو یہ کرو میں تبدیل ہو جائے گا. اب اس کو آپ کسی بھی شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں, اور اسے آپ بہت پیارے پیارے افیکٹس بھی بنا سکتے ہیں. تو
اس طرح ہم اس پہ ورکنگ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا شیپ ٹول ہے. اس کے اندر ہم ایک یہ ریکٹینگل سوری یہ سرکل لے لیتے ہیں. اب دیکھیں سرکل کے تو کنارے کوئی ہیں نہیں, اس کے اندر نوڈ نہیں ہے, پر ایک نوڈ یہاں پر ہوتا ہے. اب آپ اگر اس نوڈ کو پکڑ کے یہاں پر لاتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی الگ الگ شیپس بنانے لگ گیا ہے, اس کے اندر تبدیلی کرنے لگ گیا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جب سرکلز وغیرہ کے پڑھیں گے تو پھر ایک دفعہ اس کا جو ہے نا اس کے یوز سے ہمارا اور کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ٹول ہمارا تھا شیپ ٹول. نیکسٹ ٹول انشاءاللہ ہمارا سمک برش ٹول